السلام علیکم ناظرین۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں کے روبرو بلا کر حکم دیا کہ صبح سے تم لنگر کا انتظام اور کھانا تقسیم کیا کرو۔ یہ حکم سن کر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت خوش ہوئیں۔ بابا فرید گنج شکر کے حکم کے مطابق آپ نے بخوشی خدمت تقسیم لنگر کو قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ اس کے بعد روزانہ نماز کے بعد اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے، لنگر تقسیم کرتے اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا رہتے تھے۔ شام کو بعد نماز مغرب لنگر تقسیم کرتے۔ کسی نے بھی حضرت کو تقسیم لنگر کے وقت یا بعد میں کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ خدمات 12 سال تک انجام دی۔ جب سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر کھانے کا کام آپ کے سپرد کیا تھا، اسی دن کے بعد سے کبھی آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے اسی دن سے جسمانی غذا بالکل ترک کر دی تھی اور آپ کی زندگی کا در و مدار تمام تر روحانی غذا پر تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ کی ایک شیخ ساتھی نے آپ کو آپ کے مخصوص حجرے کے اندر روتے ہوئے دیکھا تو رونے کا سبب معلوم کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے سلوک کے سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ آج سے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا دین سے بالکل لاتعلق بنا دیا ہے۔ آج کے بعد رضال الغیب اور اولیاء اللہ کے سوا کوئی اور متنفس میرے پاس نہیں آ پائے گا۔ لہٰذا اس روز کے بعد آپ کے حجرے مبارک کے اندر داخل ہونا تو درکنار، کسی متنفس میں اتنی مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے حجرے مبارک کے قریب بھی پھٹک سکتا۔ اس دن سے آپ کی دنیا سے بے تعلقی اور قوت جذب کی شدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس قدر زیادہ ہوئی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ کی قوت جذب کی شدت بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ رقام تراز ہیں کہ ایک دن میرے لڑکے نعیم الدین کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ آپ کے حجرے کے اندر جھانکنے لگا۔ اسی وقت اس سے خون کی الٹی ہوئی، اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ ایسے ہی ایک دن میرے لڑکے عزیز الدین نے آپ کی اجازت کے بغیر لنگر کھانے جا کر ناظم کے منع کرنے کے باوجود اپنے آپ لنگر تقسیم کر دیا۔ جب وہ لنگر تقسیم کر کے چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد آپ لنگر تقسیم کرنے کی غرض سے لنگر کھانے میں داخل ہوئے اور ناظم سے کہا کہ لاؤ لنگر تقسیم کریں۔ اس پر ناظم نے تمام واقعہ آپ کے گوش و زار کیا۔ اس پر آپ نے معلوم کیا کہ کھانا بالکل بھی تقسیم کے لیے باقی نہیں ہے۔ ناظم نے کہا کہ جناب بالکل باقی نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو جذب کی حالت میں اچانک آپ کے منہ سے نکل گیا کہ بہموزی باقی رہ گیا۔ اس جملے کا نکلنا تھا کہ عزیز الدین کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی ایک روز میرا لڑکا فرید بخش آپ کے حجرے کے قریب حجرے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا۔ وہ بھی اسی وقت تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ حضرت بابا فرید کی اس تحریر سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جذب کی حالت کس قدر شدید تھی کہ جس پر کوئی غیر نہیں، بلکہ آپ کے اپنے 3 ماموزاد بھائی اور پیر کی اولادیں ایک کے بعد ایک جاں بحق ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اندازہ کیجیے کہ کس قدر قابل قدر تھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی قوت برداشت کی کہ ایک کے بعد ایک دیگرے 3 صاحبزادے موت کی گود میں سو گئے، مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، بلکہ پیری مریدی کا وہی تعلق جو پہلے تھا نہ صرف باقی رہا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔